السلام علیکم، میں ہوں حسنین. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسنین ولاگز. کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع. آج عمران خان کے لیگل افیئرز کے جو فوکل پرسن ہیں بیرسٹر عمیر احمد خان نیازی صاحب، ان کی عمران خان سے اٹک جیل میں ملاقات ہوئی ہے. عمران خان سے کیا باتیں ہوئی ہیں، عمران خان نے کیا پیغام دیا ہے، آپ کو آگاہ کرتا ہوں. عمران خان کو سب سے پہلے انہوں نے میاں آباد کا جو ایک کمسن بچہ جو اس دنیا سے چلا گیا، ایک معصوم سا پھول جو بابا کو پکارتا رہا اور اس دنیا سے چلا گیا، ساری قوم اس واقعے پر بہت افسردہ ہوئی. آج قوم تقریباً خاموش ہو چکی ہے. عمران خان کے لیگل افیئرز کے جو فوکل پرسن ہیں عمیر نیازی صاحب، انہوں نے سب سے پہلے اس کی موت کے بارے میں بتایا، اس کی وفات کے بارے میں بتایا. جب عمران خان کو بتایا تو عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہلے تو بہت غصے میں آئے اور شدید غصے میں آ کر کہتے ہیں یہ سب اس پولیس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس پولیس کی وجہ سے، ان اداروں کی وجہ سے بہت سے گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے غم کا اظہار کیا، دکھ کا اظہار کیا، اس کی مغفرت کے لیے دعا کی اور یہ دعا کی کہ اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے. عمران خان نے ایک بات کہی، ذل شاہ کے بعد یہ سب سے بڑی شہادت ہے. جب ذل شاہ کی شہادت ہوئی تھی تو عمران خان نے بہت دکھ کا اظہار کیا تھا. ذل شاہ ایک دیوانہ بندہ جو زمان پاک کے باہر روزانہ آئی لو یو عمران خان کی آوازیں لگاتا تھا، جو روزانہ عمران خان کے نعرے لگاتا تھا، جو عمران خان کا ایک دیوانہ تھا. عمران خان جب زمان پاک گئے اس دن سے لے کر وہاں اپنی موت والے دن تک، اپنی شہادت والے دن تک وہ وہاں موجود رہا. اور جس طرح اس انسان کی ڈیتھ ہوئی ساری قوم کو پتہ ہے. اس کا مقدمہ بھی عمران خان پہ درج کیا گیا. عمران خان نے اس مقدمے کی پیشیاں بھگتیں. اس کے بعد عمران خان نے آج کہا ذل شاہ کی شہادت کے بعد سب سے بڑی شہادت میاں آباد کے بیٹے میاں عمار کی ہے. یقیناً پاکستان کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے. خدا ایسا وقت کسی پر بھی نہ لائے. ایک طرف باپ جیل میں ہو، آپ سوچے تو صحیح اس باپ پر جیل میں کیا گزرتی ہوگی جو یہ سوچتا ہوگا کہ میں اپنے بیٹے کو مٹی میں بھی نہیں دفنا سکا، میں اپنے بیٹے کو صحیح طرح دیکھ بھی نہیں سکا. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، میاں آباد کو یہاں شلوار سے پکڑا ہوا تھا. میاں آباد کہیں بھاگنے والا نہیں تھا، ایک مجرم تھا. آپ اسے لے کے آئے ہیں، آپ نے اسے واپس بھی لے کے جانا تھا. معصوم پھول اس دنیا سے چلا گیا. عمران خان بہت دکھ کا اظہار کیا کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ اپنے کارکنان کو اپنے بیٹوں جیسا سمجھا ہے. عمران خان نے ہمیشہ اپنے کارکنان کا خیال رکھا ہے. اگر کوئی کارکنان رو کر عمران خان سے ملنے کی خواہش کرتا تھا تو عمران خان اسے زمان پاک بلاتے تھے، عمران خان اسے بنی گلہ بلاتے تھے، سگنیچر کرتے تھے اور اسے دلاسا دیتے تھے. اسے بتاتے تھے کہ دنیا میں جینے کے لیے ہمت اور بہادری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور عمران خان نے بہت سے کارکنان کو صرف اس وجہ سے بلایا کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے تھے. ذل شاہ جو عمران خان سے ملنا چاہتا تھا لیکن عمران خان اس سے نہیں مل سکے. میں ایک دفعہ جب زمان پاک گیا تھا تو عمران خان نے کہا کہ میں زندگی بھر ذل شاہ کو نہیں بھول سکوں گا اور مجھے زندگی بھر اس چیز کا دکھ رہے گا کہ میں ذل شاہ سے نہیں مل سکا. اور آج عمران خان نے اٹک جیل سے میاں آباد کے بیٹے میاں عمار کی جو وفات ہوئی ہے اس کے لیے دعا کی، ان کے اہل خانہ کے لیے دعا کی. اور عمران خان نے شدید غم اور غصے کا اظہار بھی کیا. غصہ اس چیز کا آیا جو فسطائی جو ظلم و ستم کا دور جاری ہے. ایک طرف ہمارے پاکستان کی بے شمار خواتین جیلوں میں ہیں، دوسری طرف میرے پاکستان کے نوجوان جیلوں میں سر رہے ہیں. قصور کیا ہے؟ قصور صرف یہ ہے کہ عمران خان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھاتے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا بھی اس ملک میں جرم بن چکا ہے. عمران خان کو سارے واقعے سے آگاہ کیا گیا اور اس کے علاوہ عمران خان کو جو شیر رشید کی جو لال حویلی ہے جو سیل کی گئی، جو قبضے میں لی گئی، اس حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا. عمران خان نے یہ کہا کہ یہ ظلم کا دور ہمیشہ نہیں جاری رہے گا، یہ ظلم ہمیشہ جاری رہنے والا نہیں، ظلم ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے. ساری قوم کی نظریں الیکشن پر ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے، کب جا کر وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، کب جا کر وہ بتائیں گے کہ ان کے دل کی دھڑکن یہ ہے، کب جا کر وہ بتائیں گے ان کا فیصلہ یہ ہے. ساری قوم الیکشن کا انتظار کر رہی ہے اور قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک
کی جو بربادی ہو چکی ہے اس کا واحد حل الیکشن ہے. الیکشن ہو, اپنی پسندیدہ حکومت کو وہ چوز کریں اور بتائیں کہ ہم اس انسان کو چاہتے ہیں, اس انسان کو نہیں چاہتے, اگر ادارے اس الیکشن میں مداخلت نہ کریں. الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں. آج الیکشن کمیشن نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے. اگر جنوری کے آخری ہفتے میں بھی الیکشن ہوتے ہیں, یہ کنفرم ہو جاتا ہے, آپ 100% شور کر دیتے ہیں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو, تو یہ بھی ایک خوش آئندہ بات ہے, یہ بھی ایک خوشی والی بات ہے, کیونکہ قوم جو انتظار کر رہی ہے کہ الیکشن والے دن جا کر وہ ووٹ کاسٹ کریں گے, قوم کو ایک امید نظر آئے گی. قوم اپنا فیصلہ کرے گی, قوم یہ بتائے گی کہ ان کا فیصلہ کیا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے اس اعلامیے کو ریجیکٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آئینی طور پر 3 ماہ کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, اکتوبر تک الیکشن ہونے چاہیے. اکتوبر کے بعد جو بات ہے, جنوری میں یہ آئین کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس سے پہلے بھی آئین کی دجیاں اڑائی گئیں جب 14 مئی کا کہا گیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے, الیکشن نہیں ہوئے. 9 مئی کو واقعہ ہوا, اس کے بعد گرفتاریاں جاری ہوئیں, اس کے بعد جو ملک میں چلتا آ رہا ہے اب تک ساری قوم کے سامنے وہ صورتحال ہے. الیکشن کمیشن صاحب اگر جنوری میں الیکشن کروا دیتے ہیں, اگر پاکستان تحریک انصاف کا جو نشان ہے وہ بلہ وہ بیلٹ پیپر پر ہوتا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سامنے آتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف جلسے کرتی ہے, پاکستان تحریک انصاف ریلیاں نکالتی ہے. میں یہ دعوے کے ساتھ بات کہتا ہوں, اگر عمران خان صاحب اٹک جیل سے رہا ہو جاتے ہیں, نواز شریف صاحب لندن سے واپس آ جاتے ہیں, ایک ہی گراؤنڈ ہو, 2 جلسے ہوں, ایک طرف نواز شریف کا جلسہ ہو, ایک طرف ایک دن نواز شریف کا جلسہ ہو, ایک دن عمران خان کا جلسہ ہو. اگر عمران خان کے جلسے میں 1000 بندہ آئے گا تو نواز شریف کے جلسے میں مشکل سے اس کے برابر 50 بندے آئیں گے. یہ مارجن ہے. کیونکہ میں خیبر پختونخوا میں الیکشن سروے کے لیے گیا تھا, سوات مراد سعید کا جو حلقہ ہے وہاں میں نے الیکشن سروے کیا. 261 لوگوں نے پی ٹی آئی کہا تھا, ایک بندے نے نون لیگ کہا تھا. تقریباً 5-6 نے اے این پی کہا تھا, 5-6 نے جے یو آئی فے کہا تھا. آپ اندازہ لگا لیں مراد سعید سے لوگ کتنے مطمئن ہیں, کتنے خوش ہیں, عمران خان سے کتنے خوش ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر صورت میں مراد سعید کو ووٹ کاسٹ کریں گے, عمران خان کو ووٹ کاسٹ کریں گے. ایک طرف 261 اور ایک طرف صرف 1. آپ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میں دیڑ میں گیا, وہاں بھی یہ صورتحال تھی. تمرگرہ گیا, وہاں بھی یہ صورتحال تھی. مردان گیا, وہاں بھی یہ صورتحال تھی. ایک طرف 300 ہوتے تھے, دوسری طرف 20, 25, 10, 9 اس طرح ووٹ ہوتے تھے. کیا اس طرح ہم مقابلہ کر سکیں گے؟ خیبر پختونخوا تو ایک اس طرح کا مارجن دے گی جس طرح کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. کیونکہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے, بلکہ پاکستان کے لوگوں نے, پنجاب کے لوگوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کا فیصلہ عمران خان ہے. آپ دیکھتے ہیں الیکشن کب ہوتے ہیں, الیکشن والے دن کیا ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.